الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج آپ حضرات کے سامنے دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے 245 تک ان 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ کو نہیں معلوم، الی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، خرجوا، جو نکلے تھے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، موتوا، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، فضل والے ہیں، فضل کرنے والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے، وقاتلو، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والے ہیں، علیم، خوب جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض، قرض حسنا، فیضاعفہ لہ، پس بڑھائے گا اللہ اس کے لیے اس کے بدلے کو، اضعافا کثیرہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یقبض، رزق کو تنگ کرتا ہے، وَيَبْسُطُ، اور رزق کو کشادہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ 3 آیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین اور بعض لوگ جو جہاد سے پہلو تہی کرتے تھے، بزدلی کی وجہ سے، خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ میدان جہاد میں گئے تو قتل کر دیے جائیں گے، ہمیں موت آ جائے گی، تو بڑے ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا اور سنا کر ترغیب دی جہاد اور قتال کی، اور یہ سمجھایا کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے اور برحق ہے، ہر ایک کو آئے گی، چاہے کوئی میدان جہاد و قتال میں جائے یا نہ جائے، گھر کے اندر بیٹھا رہے، موت بہرحال آنی ہے اور ہر ایک کو آئے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا تذکرہ کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر گزرے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء کرام بھیجے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء کرام بنی اسرائیل میں بھیجے، اور 3 مشہور آسمانی کتابیں، تورات موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجی، زبور داؤد علیہ السلام کی طرف بھیجی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ تو بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے ماننے والوں اہل کتاب کو، یہ یہود جو ہیں بنی اسرائیل، ان کو آپ لے کر جائیں ارض مقدس سرزمین میں۔ مقدس سرزمین سے مراد شام کی سرزمین ہے، سیریا جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو سیریا تھا وہ آج والا سیریا نہیں تھا۔ پہلے پورا مجموعی طور پہ جو پورا علاقہ تھا اس کو شام کہتے تھے۔ اب اس شام کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی ممالک، کئی سٹیٹس بنا دی ہیں۔ جو اس وقت کا شام تھا اس میں اردن کا علاقہ بھی تھا، لبنان کا علاقہ بھی تھا، جو آج کا شام ہے یہ بھی شامل تھا، فلسطین، یہ سارے دائیں بائیں کے علاقے، یہ سارے اس شام ارض مقدس میں شامل تھے۔ اس کو ارض مقدس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ بے شمار انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس ارض مقدس شام کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ انہی مختلف انبیاء کرام میں سے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ ارض مقدس میں اپنے ماننے والوں کو لے کر جائیں، اور عمالقہ نامی ایک قوم ہے جو قوم عاد کی آگے نسب سے ان کے سلسلے سے آگے آ رہی ہے، وہ بڑی جابر اور ظالم قوم ہے، نافرمان قوم ہے، لڑاکو قسم کے ہیں، ان سے جائیں اور جا کر جہاد کریں۔ حزقیل علیہ السلام کو جہاد کا حکم ملا۔ حزقیل علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمالقہ کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا ہے، لہذا تیاری کرو۔ قوم بزدل تھی، جس طرح آج ہمیں جہاد کا نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ پوری امت محمدیہ، پوری امت مسلمہ، ساری وہ بزدلی کی ایک چادر اوڑھ کے ڈرے سہمے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اصل دلیر تو وہ غزہ کے مجاہدین ہیں، وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، وہ عورتیں جو لڑ رہی ہیں، وہ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے جو لڑ رہے ہیں۔ اصل دلیر تو وہ ہیں، وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے بھی، اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروا کے بھی وہ آج کے فرعون کے سامنے کھڑے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے، یحییٰ سنوار شہید ہو گئے، کیا قائدین، کیا عوام، کیا لیڈرز، سارے شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ جنازے اٹھا رہے ہیں، ان کو دفن کر رہے ہیں، پھر نعرہ تکبیر لگا کے میدان میں اتر آتے ہیں۔ اصل دلیر تو وہ ہیں
بزدلی کی چادر تو باقی ہم سب نے اوڑھی ہوئی ہے. جس طرح آج پورے امت مسلمہ بزدلی کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اسی طرح اس قوم سے جب ان کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا امالکہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بزدل قوم میدان کی طرف جانے کی بجائے، تیاری کرنے کی بجائے، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ طور پہ مشورہ کیا، اپنی آبادیاں، اپنے گھر چھوڑ کے جنگل کی طرف بھاگ گئے کہ ہم بھاگ کر موت سے بھاگ جائیں گے، موت سے بچ جائیں گے. جب یہ جنگل میں پہنچے یا صحرا میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے. ایک فرشتہ جنگل کے ایک کنارے پہ کھڑا ہو گیا، ایک دوسرے کنارے پہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے چیخ ماری، ان سب کے کلیجے پھٹ کے سارے جگہ پہ مر گئے. ان سب کو جگہ کے اوپر موت دے دی. اور یہ چند ایک نہیں تھے، قرآن کہہ رہا وَهُمْ أُولُوفٌ، یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. اور مفسرین نے لکھا کہ 10,000 سے تو زیادہ تھے. بعض مفسرین نے 30,000 لکھا ہے، بعض نے 40,000 لکھا ہے، بعض نے 70,000 بھی لکھا ہے. یہ 70,000 کے قریب تھے. اور یہ موت کے خوف سے کہ جہاد میں جائیں گے تو شہید کر دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، موت کے خوف سے ڈر کے میدان جہاد کی طرف جانے کی بجائے جنگلوں کی طرف بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر جا کے موت دے دی. موت دی. بعض مفسرین نے لکھا 7-8 دن تک یہ مرے پڑے رہے وہاں پر. پھر حزقیل علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. جو اللہ کل قیامت والے دن زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے دنیا میں انسان کو موت دے کر دوبارہ زندہ کرنا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کل بھی تو اللہ زندہ کریں گے نا. اپنی قبروں سے جب جسم بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، گوشت ہڈیاں تک وہ مٹی کے اندر مل جائیں گی، اللہ زندہ کریں گے اولین آخرین سب کو. جو اللہ کل میدان محشر میں زندہ کریں گے، اپنی قبروں سے ہر ایک کو اٹھائیں گے. اس اللہ کے لیے دنیا میں لوگوں کو موت دے کر دوبارہ اٹھانا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ قادر ہیں، اللہ قدیر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی. 7-8 دن پڑے رہے اسی حالت میں. پھر حزقیل علیہ السلام کی دعا سے زندہ کیا. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ کئی عرصہ یہ وہاں پڑے رہے، ان کے جسم گل سڑ گئے اور ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ اور کھوپڑیاں اور چند ہڈیاں وہ سیدھا وہ باقی رہ گئیں. حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا اور یہ سمجھایا کہ جہاد سے بھاگ کر تم موت سے بچ نہیں سکتے. موت تو تمہیں آنی ہی آنی ہے، وہ ہر حال میں آئے گی، چاہے تم میدان جہاد میں جاؤ یا نہ جاؤ. اور اگر تمہاری زندگی باقی ہوئی تو تم تیر اور تلوار کے وار کے بیچ میں سے بھی نکل آؤ گے، زندہ بچ جاؤ گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ، اسلام کے عظیم جرنیل، بے شمار جنگیں لڑیں اور کسی جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست نہیں دی. ہر جنگ میں وہ فاتح بن کے واپس لوٹے. 60 افراد کو لے کر 60,000 کے لشکر میں گھس گئے اور صحیح سلامت واپس آ گئے. بعض نے 60,000 لکھا اور بعض نے 60 لاکھ لکھا. 60 لاکھ کے لشکر کے اندر گھسے اور واپس اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ باحفاظت واپس آ گئے. 60 افراد کا 60 لاکھ یا 60,000 کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ لیکن جب موت نہیں لکھی تو نہیں آ رہی. یہی حضرت خالد بن سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اپنی زندگی کے آخری ایام میں شام کا ایک علاقہ حمص، اس علاقے میں بیمار ہو گئے، اپنے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں. دیگر صحابہ و تابعین ان کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں، بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں. حضرت خالد رونے لگے. آنے والوں نے پوچھا، خالد تو تیر کے سامنے تلواروں کی بوچھاڑ میں آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، آج موت سے ڈر گیا؟
کہا موت سے نہیں ڈرتا، موت تو آنی ہے، لیکن میں اس بات پہ کہ میری موت کیسے آ رہی ہے، ساری زندگی میدان جہاد و قتال میں گزاری، تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے زخم میرے سر سے پاؤں پر کوئی جسم کا حصہ نہیں ہے جہاں پہ نہ لگاؤ، لیکن آج مجھے موت کیسے آ رہی ہے۔ ان کے الفاظ وہ نقل کیے ہیں مفسرین نے، تاریخ دانوں نے۔ حضرت خالد نے فرمایا اموت کا موت الحمار، میں تو ایسے قلعے پہ مر رہا ہوں جیسے کہ گدھا اپنے قلعے پہ بندہ بندہ مر جاتا ہے۔ میری دلی خواہش تو یہ تھی کہ میدان جہاد و قتال میں لڑتا لڑتا اللہ کے سپرد اپنی جان کو پیش کر دیتا اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتا۔ میری خواہش تو یہ تھی، لیکن میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ میری خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ اب یہ خواہش پوری کیسے ہوتی؟ جس صحابی رسول کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا ٹائٹل اور عنوان دیا ہے، یہ سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے، تو انسانوں کی بنائی ہوئی تلواریں تو ٹوٹ سکتی ہیں، رب کی تلوار کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ رب کی تلوار کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو ان کو اس پہ بڑا افسوس تھا کہ میری موت میدان جہاد میں کیوں نہیں آ رہی اور اپنی جو ہے نا بستر پہ کیوں آ رہی ہے۔ تو جس کی زندگی باقی ہو وہ گولیوں کی بوچھاڑ سے بھی بچ جاتا ہے، اور جس کی ٹائم پورا ہو تو وہ گھر کے اندر بھی وہ مر جاتا ہے۔ ہاسپٹل کے اندر لوگ شفا کے لیے جاتے ہیں، لیکن جنازے بھی تو ہاسپٹل سے اٹھتے ہیں نا، سب کو شفا تو نہیں ملتی، بہت ساروں کے جنازے بھی آتے ہیں۔ تو زندگی باقی ہے تو موت میدان جہاد میں بھی نہیں آئے گی، اور اگر باقی نہیں ہے تو گھر کے اندر بھی آ جائے گی۔ 5واں سپارہ سورہ نساء میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پکڑ لے گی، آ جائے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بند کیوں نہیں ہو، تمہارے چاروں طرف فورسز کا گھیرا کیوں نہیں ہے، پروٹیکشن ہے، پروٹوکول ہے، پورا حفاظت کا انتظام ہے، لیکن اس کے باوجود جب موت نے آنا ہے تو پھر آنا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کے لیے کوئی ریڈ زون نہیں ہے، کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، کسی علاقے میں ان کے اوپر بین نہیں ہے کہ آپ فلاں علاقے میں نہیں جا سکتے۔ ڈوکنور میں آتے ہیں نا، جس گھر میں جب دل چاہے آگے جس کو لے کے جانا چاہے، بوڑھوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، جوانوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، مردوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، عورتوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، بچوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں دل کرے جائے۔ ایک واقعہ مفسرین نے لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی تھی کہ ان کا تخت ہواؤں پہ اڑتا تھا، ہواؤں پر ان کی حکومت۔ ایک مرتبہ اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے، سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور دیکھا کہ ایک بندہ پاس بیٹھا ہوا ہے، تو اسرائیل علیہ السلام نے اس کو گورنا شروع کر دیا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے میرے مقام پر پہنچا دیں، میرے مقام پر پہنچا دیں، یہ مجھے گور رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اس بندے کو وہاں سے اٹھے اور دور جہاں پر اس کی موت لکھی تھی، موت کی جگہ پہ اس کو پہنچا دیا، اور اسرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے اور روح قبض کر دی کہ اس کی موت تو وہاں لکھی ہے اتنے میل کے فاصلے پر، یہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد مجھے حکم ہے اس کی روح وہاں پہ قبض کرنی ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ تو آدمی اپنی موت کی جگہ پر خود اپنے پاؤں پہ چل کے جاتا ہے، جس جگہ موت لکھی ہے
اس جگہ آدمی اپنے پاؤں پہ خود چل کے جاتا ہے۔ تو زندگی جب تک باقی ہے، آدمی بزدلی سے گزارے یا دلیری سے گزارے، جتنے دن باقی ہیں اتنے ہی دن باقی ہیں۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ ہمارے حضرت قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو رات کو فون آیا کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا، کل عصر کے بعد آپ نے ان کا نماز جنازہ پڑھانا ہے، کل عصر کے بعد آپ نے ان کا نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ سحری کے وقت خود ہارٹ اٹیک ہوا، خود دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جس عصر کے وقت کسی اور کا نماز جنازہ پڑھانا تھا، خود اسی عصر کے بعد لیاقت باغ کے میدان میں حضرت کا اپنا نماز جنازہ پڑھایا جا رہا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے احکامات سے بھاگنا نہیں چاہیے، اللہ جو حکم دیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے کہ جو اپنے گھر سے بھاگ کے نکل گئے تھے، وہم الوف، اور وہ تھوڑی مقدار میں نہیں تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، 40,000 70,000 جتنے بھی کثیر تعداد میں تھے۔ گئے کیوں تھے گھر چھوڑ کے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر وہ بھاگ گئے کہ ہم بھاگ جائیں گے، موت سے بچ جائیں گے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، ان پر موت طاری کر دی۔ فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے چیخ ماری اور ان کے اوپر موت طاری ہو گئی، مر گئے۔ 8 دن تک اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، بے سر و سامان، مرے ہوئے، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ ہزاروں کی تعداد کو کون کفن دے، کون دفن کرے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ثم احیاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ یہ بھی مجھے آپ کو سمجھا دیا، انسان جس طرح ہم ان کو موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتے ہیں، زندہ کر سکتے ہیں، تو تجھے بھی موت دیں گے اور واپس تجھے اٹھائیں گے اپنی قبر سے، اٹھا کر اپنے سامنے میدان محشر میں پیش کریں گے، تجھ سے حساب کتاب لیں گے۔ جو زندگی تجھے دی ہے، جو صلاحیتیں تجھے دی ہیں، جو مال تجھے دیا ہے، اس کا حساب کتاب لیں گے، پوچھیں گے، سوال کریں گے، کیا کر کے آئے ہو، کیسے گزاری ہے زندگی، میری اطاعت، میری فرما برداری میں یا اپنی منمانی میں کیسے گزاری ہے زندگی، یہ پوچھیں گے۔ ثم احیاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، کہ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے اوپر فضل و کرم کرنے والے ہیں۔ انسانوں کے اوپر اللہ کا فضل وہ مسلسل برس رہا ہے، اللہ فضل والے ہیں، فضل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دینا یہ بھی فضل ہے، کہ جو غلطی انہوں نے کر لی اس سے یہ توبہ کر لیں، یہ بھی فضل ہے۔ اور ان لوگوں کے واقعہ کو قرآنی آیات بنا کر میرے آپ کے سامنے پیش کر دیا، یہ میرے آپ کے اوپر فضل کر دیا کہ میں اور آپ اس واقعہ کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ میرے آپ کے اوپر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر فضل کرنے والے ہیں۔ لیکن انسانوں کا رویہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ کی بیش بہا نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، بغاوت میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مسلسل توڑتے چلے جاتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔
بے فکری، لاؤبالی پن، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو فضول کاموں کے اندر ضائع کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے جتنے احکامات وہ میرے آپ کی طرف متوجہ ہیں، ان سارے احکامات کی ہم پیروی کرنے والے بن جائیں، ان سارے احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے والے بن جائیں، ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ ہے عملی شکر، یہ ہے شکر کی حقیقت۔ اے کاش ہم سب کو یہ نصیب ہو جائے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے، وہ ناشکری کرتے ہیں، وہ ناشکری کرتے ہیں، وہ بغاوت اور سرکشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ آگے اہل ایمان کو حکم دے دیا کہ بزدل تو موت سے بھاگتے رہیں، بھاگیں وہ جانے، ان کا کام جانے، موت بہرحال ان بزدلوں کو بھی آ کے رہے گی۔ آج تک کوئی بزدل موت سے بچا ہے؟ کوئی بزدل موت سے بچا ہے؟ کوئی نہیں بچا۔ اور کوئی دلیر آدمی، بہادر آدمی اپنا وقت پورا کرنے سے پہلے دنیا سے گیا ہے؟ کوئی نہیں گیا۔ سلطان ٹیپو کو جب چاروں طرف سے کفار نے گھیر لیا، ہندوؤں اور مراٹھوں اور سکھوں نے گھیر لیا اور کہا ٹیپو تلوار پھینک دے، اس نے کہا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، مار دو مجھے، جب تک تلوار میرے ہاتھ میں ہے اپنے خون کے آخری قطرے تک تلوار میرے ہاتھ سے گرے گی نہیں۔ ٹیپو بھی دنیا سے چلا گیا، میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار بھی دنیا سے چلے گئے، رہا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ لیکن ٹیپو کی اس بات کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بزدل روزانہ مرتا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے، ذرا سا پتہ ہل جائے وہ اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ بزدل تو روز مرتا ہے، ہاں جو دلیر ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ مرتا ہے۔ دلیر کے اوپر موت صرف ایک دفعہ آتی ہے، بزدل کے اوپر روز موت آتی ہے۔ اب یہ ہر عقل مند انسان فیصلہ کر سکتا ہے روز مرنا بہتر ہے یا ایک مرتبہ مرنا بہتر ہے، ذلت کی موت بہتر ہے یا عزت کی زندگی بہتر ہے۔ جب تک بندہ رہے سعادت کی زندگی ہو، جب دنیا سے جائے تو شہادت کی موت نصیب ہو۔ اس سے بڑی عظیم بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے رہو قیامت تک، قیامت تک ان کا مقابلہ کرتے رہو۔ اور آگے فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، سننے والے ہیں۔ جو تم خفیہ طور پہ مشورے کر رہے ہو، جو بزدلی کی باتیں کر رہے ہو، جو جہاد اور قتال سے بھاگنے کی باتیں کر رہے ہو، یہ ساری باتیں اللہ سن رہا ہے۔ اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ تمہاری یہ باتیں سن رہا ہے۔ اور علیم، اللہ جانتا ہے جو تم پروگرام بنا رہے ہو، جو بزدلی کے مشورے کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب جہاد و قتال کیا جائے گا تو جہاد کے لیے اسلحہ، تیر، تلوار، نیزے، اور آج کی دنیا میں جدید ٹیکنالوجی، اسلحہ، کلیشن، اس کی گولیاں، ٹینک، دیگر بارود، یہ ساری چیزیں پیسے سے حاصل ہوں گی، فری میں تو نہیں آ جائیں گی نا، پیسوں سے حاصل ہوں گی، پیسے خرچ کریں گے، یہ اسلحہ خریدیں گے، اور پھر اس کے ذریعے آپ دین دشمن قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ لڑیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں
اہل ایمان کو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ غنی ذات ہے، ہم سارے فقیر ہیں، ہم سارے فقیر ہیں۔ زمین و آسمان کے اوپر جتنے خزانے ہیں، زمین کے اندر چھپے ہوئے جتنے خزانے ہیں، سب کا مالک وہ وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے، مجھے آپ کو ترغیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ اس قرض کو کہتے ہیں، مجھ سے کسی نے قرض مانگا، میں نے ان کو دے دیا 10,000 روپیہ۔ اب یہ 10,000 جب تک اگلے بندے کے پاس رہے گا مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیسے دوسرا آدمی استعمال کر رہا ہے، ملکیت میری ہے، پیسے میرے ہیں، دوسرا آدمی استعمال کر رہا ہے، میری چیز استعمال ہو رہی ہے، اس پر مجھے مستقل جب تک وہ استعمال کر رہا ہے مجھے ثواب مل رہا ہے۔ لیکن پابندی لگا دی کہ آپ کو اس قرض حسنہ جو آپ نے دیا اس پر آخرت کا ثواب تو ملے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر آپ نے 10,000 دیا ہے تو واپس 10 سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ طے کر لو کہ 10,000 دوں گا تو واپس جب 6 مہینے کے بعد دو گے تو 12,000 دو گے، 11,000 دو گے، تو جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ اگر اس سے زیادہ لو گے تو یہ سود ہے اور یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ تو جتنا قرض دیا ہے اتنا ہی دنیا میں واپس ملے گا، لیکن آخرت کے اعتبار سے ثواب تو مل رہا ہے۔ اسی طرح یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر تم کسی انسان کو قرض دیتے ہو اس میں تو تمہیں زیادہ واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے، لوگے تو سود بن جائے گا۔ لیکن جو قرضہ تم اللہ رب العالمین کو دے رہے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، یہ قرضہ تم نے اللہ کو دے دیا، قرض حسنہ، اللہ کے راستے میں اس کو اللہ تعالیٰ کم از کم 700 گنا بڑھا کر تمہیں واپس لوٹائے گا۔ کتنے گنا؟ 700 گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹائے گا، اس لیے کہ یہ قرض تم نے اللہ کو دیا ہے، اللہ کے دین کے لیے آپ نے خرچ کیا، یہ پیسے لگا دیے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ کو آپ کے رزق میں اتنی برکت ہو جائے گی، آپ کے کاروبار میں اتنا آپ کو پرافٹ ملے گا، نفع ملے گا کہ جتنا آپ نے اللہ کے راستے میں لگایا تھا اس سے کئی گنا بڑھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ پرافٹ دے دے گا۔ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے مجھے مل گیا، لیکن یہ ہوگا وہ جو آپ نے دیا تھا اللہ کے راستے میں، اس کے بدلے کے طور پہ اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔ تو یہ فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ شخص یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دے۔ اللہ فرماتے ہیں فیضاعفہ لہ، اللہ تعالیٰ بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس قرض کے بدلے کو کتنا بڑھائے گا؟ اضعافا کثیرہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ یہ سودے بازی کس کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ سودے بازی اب کریں گے۔ کسی کو قرض دیں گے تو وہ لے کر ہی بھاگ جائے گا، وہ واپس ہی نہیں کرے گا۔ تو دنیا والوں کو قرض دے کر واپس لینا یہ بڑی مشکل کام ہے، لیکن جو اللہ کو دے دیا اس کے بارے میں آپ بھول جائیں کہ یہاں فراڈ ہوگا، یہاں دھوکہ ہوگا، یہاں بے وفائی ہوگی، یہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا یہ قرضہ واپس کریں گے۔ رزق حلال کی صورت میں، پاک طیب رزق کی صورت میں کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ واپس کریں گے۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں لگاتے جائیں، اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا۔ یہ کنجوسی اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سخی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی سخاوت کرتے رہے۔ بے شمار واقعات ہیں کہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگ گئے مسجد نبوی میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تقسیم فرما رہے ہیں اور شام تک سارا ڈھیر تقسیم کر دیے، سب کچھ تقسیم کر دیا، اپنے گھر لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، گھر میں پھر فاقہ ہے، ساری دنیا کو کھلایا، سخاوت کی۔ تو مومن کو سخی ہونا چاہیے، مومن کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، مومن کو بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ تو جتنی ہم سخاوت کرتے جائیں گے، ایک تو دین کی نشر و اشاعت میں، دین کی خدمت میں ہمارا حصہ پڑتا چلا جائے گا، اور اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اور اس میں کئی گنا بڑھا چڑھا کے ہمیں پرافٹ اور نفع عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے عطا کریں گے۔ آگے فرمایا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ ہی رزق کو تنگ کرنے والا ہے اور اللہ ہی رزق کو کشادہ کرنے والا ہے۔ رزق تنگ بھی اللہ کرتے ہیں اور کشادہ بھی اللہ کرتے ہیں۔ جس کے لیے اللہ حکمت سمجھتے ہیں کہ اس کے رزق کو تنگ کرنا چاہیے، اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے مناسب سمجھتے ہیں اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس میں اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا۔ ہو سکتا ہے جس کو غریب بنایا ہے، اگر اس کو لکھ پتی بنا دیتے، کروڑ پتی بنا دیتے، تو آج یہ نماز پڑھنے کے لیے دعا ہے، درس سننے کے لیے دعا ہے، مسجد میں دعا ہے۔ اس کے پاس پیسے ہوتے تو ٹوڈی کار لے کے پھر یہ ایسے گھومتا کہ مسجد اور دین اور یہ ساری چیزیں یہ بھول ہی جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھید سے واقف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ اس کو اگر زیادہ دے دیا تو یہ اپنی اوقات بھول جائے گا، اس لیے اس کو جتنا اس کے لیے ضروری ہے بس اتنا کافی ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، جس کے لیے رزق کے دروازے تنگ کر دے، جس کے لیے رزق کے دروازے کھولے ہیں، زیادہ دی ہے، اس کی بھی مسلسل آزمائش ہے۔ اسے کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا، آپ کو میں نے لاکھوں کروڑوں دیے تھے، اربوں میں کھیل رہے تھے، یہ اربوں پہ روپے کیسے کمائے تھے؟ پہلے تو یہ بتاؤ، حلال طریقے سے کمائے تھے یا حرام طریقے سے کمائے تھے؟ اچھا کما لیے، اب خرچ کہاں کیے تھے؟ حلال جائز راستے میں یا حرام میں؟ یہ سوال ہوں گے۔ اور جس کے پاس کم دیا ہوا ہے، اس کی بھی آزمائش ہے کہ جو کچھ اس کو دیا ہوا ہے اس پر یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو غریب کے صبر کا امتحان ہے، امیر کے شکر کا امتحان ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ غریب کا امتحان آسان ہے، امیر کا امتحان زیادہ مشکل ہے۔ میں ایک آدمی کو 10,000 روپیہ دیتا ہوں، جاؤ بازار سے اس 10,000 کی خریداری کر کے لاؤ، پھر آگے مجھے حساب کتاب دینا۔ ایک دوسرے کو میں دیتا ہوں 1,00,000 روپیہ کہ آپ جاؤ 1,00,000 روپے کی خریداری کر کے واپس آ کر مجھے حساب کتاب دو۔ اب حساب کتاب کس کا آسان ہوگا، 10,000 والے کا یا 1,00,000 روپے کا؟ 10,000 والا آسانی سے حساب کتاب دے دے گا، اور جس کے پاس 10 لاکھ ہیں یا 1,00,000 روپیہ اس کا حساب بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں ان کو دیکھ کر احساس کمتری میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے بس اسی حال میں ہمیں خوش رہنا چاہیے، اسی حال میں اللہ کے احکامات جو ہماری طرف متوجہ ہیں ان احکامات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ امتحان میں کامیابی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ فرمایا واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے اور اللہ ہی رزق کو بڑھاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخری بات کہہ دی، اے بندے یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہمیشہ ہمیشہ تم دنیا میں نہیں رہو گے، تم ان عیاشیوں میں نہیں رہو گے، ان مال و اسباب میں نہیں رہو گے۔ یہ جتنے ڈالر تم نے کمائے ہیں، اربوں خربوں، جتنی کاریں کوٹھیاں بنگلے اور پلازے کھڑے کیے ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی اللہ کی طرف واپس لوٹ کے آؤ گے۔ تمہاری روح بھی باقیوں کی طرح نکالی جائے گی، تمہیں بھی باقیوں کی طرح تمہارا اعلان ہوگا نماز جنازہ کا، نماز جنازہ ادا کی جائے گی، تمہارے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبر کی پاتال میں اتار دیں گے، اوپر سے مٹی ڈالیں گے، اور عجیب بات یہ ہے مٹی بھی ثواب سمجھ کے ڈالیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، جو بھی مٹی ڈالتا ہے ثواب سمجھ کے ڈالتا ہے نا۔ یہ مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اجنبی ہوتے ہیں۔ اجنبی تو نماز جنازہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بالکل جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی دوست ہوتے ہیں، یہ قبر پہ کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں۔ باقی دور دراز کے جن کا تعلق کم ہوتا ہے وہ تو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد چلے جاتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں جو قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ قریبی اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا اٹھا کے ڈال رہے ہیں، اور ثواب کی نیت سے ڈال رہے ہیں، ثواب سمجھ کے ڈال رہے ہیں۔ تو فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی اللہ کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے جتنے احکامات تمہاری طرف متوجہ ہیں، ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو، ان احکامات کو سیکھو، سمجھو، ان پر عمل کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تم کامیاب ہو، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔